بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر تم تھوڑی سی آزمائش سے ڈر کر اپنا یقین ہار کر بیٹھ جاؤ گے تو تمہاری دعائیں کیسے قبول ہوں گی؟ قبولیت کا ایک اصول ہے، صبر رکھو، دعا کرو اور موضوع کو پالو۔ تیرے رب کے پاس تیرے لیے عطاؤں کا سمندر ہے۔ تمہارا یہ ضبط کے آنسو کا ایک ہی قطرہ اس رب کی رحمت کے سمندر میں شور مچا دیتا ہے اور اس چیز کو بھی کھینچ لے آتا ہے جو تمہارے مقدر کا حصہ نہیں ہوتی، کیونکہ جن راستوں کا سفر تکلیف دہ ہو اس کا اختتام ہمیشہ حسین ہوا کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، اور ان قریب تمہارا رب تمہیں پھیر دے گا اس کی طرف جس میں تمہاری خوشی ہے۔ تھوڑی دیر لگے گی مگر سب ٹھیک ہو جائے گا۔ تمہیں جو چاہیے وہ مل جائے گا، بس گمان اچھا رکھو۔ دن برے ہیں زندگی تو نہیں، صبر رکھیں وہ سب ٹھیک کر دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اللہ سے دعا مانگو اور اس یقین کے ساتھ مانگو کہ تمہاری دعا ضرور قبول ہوگی، اور اچھی طرح جان لو کہ اللہ تعالیٰ بے پرواہی اور بے توجہی سے مانگی ہوئی غفلت اور لحود و لعب میں مبتلا دل کی دعا قبول نہیں کرتا۔ ضروری نہیں انسان کچھ پا کر ہی خوشی محسوس کرے، بعض اوقات اللہ تعالیٰ کی خاطر کچھ چھوڑ دینے سے بھی خوشی ملتی ہے، چاہے وہ بری عادت ہو، برے خیالات ہوں یا اپنے رب کی مقررہ کی ہوئی حدود سے آگے نہ بڑھنا ہو۔ تھک گئے ہو، بس تھوڑا سا انتظار باقی ہے۔ تمہاری چاہت کو اللہ کی چاہ بنانے کے لیے تھوڑی اور اطاعت باقی ہے۔ جس آزمائش کے لیے اللہ نے تمہیں چنا ہے اس کا ابھی انعام باقی ہے۔ دعا مانگتے رہو، ٹھیک ہو جائے گا سب، کیونکہ ابھی مشکل کے ساتھ آسانی باقی۔ صبر سے مت اکتائیں، اگر اللہ چاہتا تو پلک جھپکنے سے پہلے آپ کی خواہش پوری کر دیتا۔ اس سے آپ کی امید اور فکر کے آنسو پوشیدہ نہیں۔ وہ آپ کی حالت کو ٹھیک کرنے سے عاجز نہیں ہے، لیکن وہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو بار بار دعا مانگتے رہتے ہیں۔ جانتے ہو اللہ تمہیں بے بسی کے مقام پر کیوں لایا ہے؟ تاکہ تم اللہ سے رجوع کرو اور یقین سے مانگو۔ جب تم دعاؤں پہ یقین کرنا سیکھ جاؤ گے تو جو چیزیں تمہیں ابھی ناممکن لگ رہی ہیں اور جو چیز نصیب میں نہیں ہے وہ بھی تم یقین سے پا لو گے۔ تمہارا مقدر تمہاری زندگی نہیں بناتا، تمہارا توکل تمہاری زندگی بناتا ہے۔ تمہارے پاس اب بھی دعا کا اختیار ہے، تمہاری کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ تمہیں دعاؤں کا توفیق ملنا ہی قبولیت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ تمہارا صبر گواہ ہے کہ تمہارے لیے کن فیکن لکھا جا چکا ہے، اور تمہارے صبر کا صلہ اب تمہیں مل کر رہے گا۔ آپ آج تکلیف میں ہیں تو صبر کریں، کل یہ تکلیف ختم ہو جائے گی۔ کچھ بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا، تنگی کے یہ دن بھی گزر جائیں گے، لیکن رب پر یقین وہ ہے جو آپ نے ہمیشہ پختہ رکھنا ہے۔ اس یقین کے تسلسل کو ٹوٹنے نہیں دینا، پھر دیکھنا معجزے ہوں گے اور کن فیکن آسمان سے آتا دیکھ کے آپ کی ساری اذیتیں ختم ہو جائیں گی، بس خوشیاں آپ کے دامن میں بھر دی جائیں گی۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے دوستی کرنا چاہتا ہے تو اس کی زبان پر اپنا ذکر، دل پر اپنی فکر کے دروازے کھول دیتا ہے۔ مشکلیں حل ہو جایا کرتی ہیں، راستے بھی نکل آتے ہیں، بس انسان کو یہ یقین، اعتماد اور بھروسہ ہونا چاہیے کہ اللہ ذوالجلال ہمارے ساتھ ہے۔ صبر سے رحمت کا انتظار کر، جو چیز تیرے لیے ہے تیرے لیے ہی ہے اور دیر حکمت پر مبنی ہوتی ہے۔ صبر کر لو یہ سوچ کر کہ جو ہو رہا ہے اسی میں اللہ کی مصلحت اور تمہاری بہتری ہے۔ اگر تھک رہے ہو تو یاد رکھو، بڑی آزمائشوں پر صبر کے بڑے اجر ہوتے ہیں۔ اپنے ارادوں میں مخلص رہو، تم اللہ کی مدد ہمیشہ ساتھ پاؤ گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آج اگر زندگی مشکل ہے تو کل کی آسانی کا وعدہ بھی اللہ نے کیا ہے۔ اللہ سے مانگو، خوب مانگو، اللہ تمہیں امید سے بڑھ کر دے گا۔ سدا وقت ایک سا نہیں رہتا، اگر آج آپ اللہ کی آزمائش میں مبتلا ہیں تو یقیناً کل آپ پر اللہ کا کرم بھی تو ہوگا۔ اور تمہارے رب نے فرمایا، مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ نہ کر نصیب سے اتنے کے لیے اے انسان، جب اللہ راضی ہوتا ہے تو ہر چیز مل جاتی ہے۔ تم ایمان تو رکھو اللہ پر، وہ بہتر لے کر بہترین دیتا ہے۔
بے شک میرا رب جو چاہے کر سکتا ہے۔ جب ہم اللہ کو ڈھونڈتے ہیں نا تو آواز آتی ہے، میں تمہارے اندر ہوں، تم کیوں نہیں دیکھتے؟ اللہ جو کرتا ہے اچھے کے لیے کرتا ہے، تم نہیں جانتے مگر وہ خوب جانتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تکلیف میں ہمیشہ صبر سے کام لیا کرو، کیونکہ سونے کو آگ سے آزمایا جاتا ہے اور مومن کو تکلیف سے۔ مشکل وقت میں ہمیشہ دعا مانگا کرو، کیونکہ جہاں انسان کا حوصلہ ختم ہوتا ہے وہاں سے اللہ پاک کی رحمت شروع ہوتی ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، سب کو چھوڑ کر اندھا اعتبار کر لو مجھ پر، یقین کرو میں اپنے وعدوں کا بڑا سچا ہوں۔ صبر کرنے کا سیدھا اللہ تمہیں معجزوں کی صورت میں دیتا ہے، کیونکہ جو فیصلہ میرا رب کرتا ہے عرش سے فرش تک وہی بہترین ہے۔ معجزے کرنا اللہ کا کام ہے، ہمارا کام بہت آسان ہے، دعا، صبر اور یقین کرنا۔ جو دعا سے بھی نہیں مل رہا تو سمجھ جاؤ اللہ نے اس سے بہتر آپ کو عطا کرنا ہے۔ اللہ پر یقین کرنے سے تو وہ بھی مل جاتا ہے جو آپ نے کبھی مانگا ہی نہیں، تو یقین رکھو اس پر، وہ بھی جلد مل جائے گا جو آپ کب سے رو رو کر مانگ رہے ہو۔ جنہیں یقین ہو مقدر لکھنے والے پر، وہ انجام سے گھبرایا نہیں کرتے۔ چیزیں ٹوٹ کر بیکار ہو جاتی ہیں مگر دل ٹوٹ کر اور نایاب ہو جاتا ہے، کیونکہ دل ٹوٹنے کے بعد انسان اپنے اللہ کے اور قریب ہو جاتا ہے۔ امتحان لے گا جب وہ تو احترام کرنا اس کے حکم کا، مقدر تب تک ہرا نہیں سکتا جب تک یقین نہیں ڈگمگائے گا۔ اگر اللہ تمہیں وہاں تک نہیں لے کر گیا جہاں تم جانا چاہتے تھے تو یقین رکھو بہتری ہوگی ہر وہ جگہ جہاں وہ تمہیں اپنی مرضی سے لے جائے۔ جو دروازے آپ کے سامنے بند ہیں، اگر آپ کو معلوم ہوتا کہ ان کے پیچھے کیا ہے تو آپ ان کو بند کرنے پر اللہ کا بہت شکر ادا کریں۔ ایک دن آپ کے پاس وہ سب کچھ ہوگا جس کے لیے آج آپ دعا کر رہے ہو۔ اللہ واقف ہے تیرے دل کی طرف سے، وہ رد نہیں کرے گا تیری دعائیں ذرا سا۔ وقت اچھا ہو یا برا میرا اللہ کبھی بھی ساتھ نہیں چھوڑتا۔ اللہ سے دعا کرو اور اللہ کے حضور ہی رہا کرو، کیونکہ تمہارے آنسوؤں کو تمہارے دل کی طرف کو اللہ کے سوا کوئی نہیں سمجھتا۔ یوں تو وہ دلوں کے حال جانتا ہے مگر وہ چاہتا ہے کہ اس سے مانگا جائے، یہ اس کی شان ہے کیونکہ وہ بادشاہ ہے۔ زندگی میں ہر پریشانی کا صرف ایک ہی حل ہے، اللہ سے بات کریں، اللہ سے مانگیں، اللہ پر چھوڑ دیں، اللہ پر بھروسہ کریں، اللہ سے پھر کہیں اور کہتے رہیں۔ کبھی زندگی میں ایسی تکلیفوں سے گزرو جن کا کبھی گمان بھی نہ کیا ہو تو اطمینان رکھنا کہ اللہ تمہیں راحتیں بھی ایسی ہی عطا کرے گا جن کا کبھی خیال بھی دل میں نہ گزرا ہوگا۔ بس تم صبر اور شکر سے کام لو، ایک وقت آئے گا جب تم ان مشکلوں کو سوچ کر مسکرا دو گے جن کی وجہ سے آج پوری رات روتے ہو۔ اگر تمہیں ذرا بھی اندازہ ہو جائے کہ اللہ تمہارے معاملات کیسے سیدھے کرتا ہے تو یقین مانو تمہارا دل اللہ کی محبت سے بھر جائے گا۔ خاموشی سے کی گئی دعا اور محبت دونوں بہت طاقت رکھتی ہیں۔ ہر چیز قسمت سے نہیں ملتی، کچھ چیزیں دعاؤں سے بھی ملا کرتی ہیں۔ کون کہتا ہے دعا سے کچھ نہیں ہوتا؟ مانگنے کا طریقہ ہو تو کیا نہیں ملتا؟ دعا دل سے مانگی جاتی ہے، زبان سے نہیں، کیونکہ دعا تو ان کی بھی قبول ہوتی ہے جن کی زبان نہیں ہوتی۔ اے لوگو، اپنے رب سے دعا مانگتے رہا کرو۔ دعا ایسی عبادت ہے جو اللہ سے سب کچھ منوا لیتی ہے۔ بہترین ہے وہ راستہ جس کی منزل آپ کو اللہ کی طرف لے جائے۔ اللہ فرماتا ہے، سب کو چھوڑ کر اندھا اعتبار کر لو مجھ پر، یقین کرو میں اپنے وعدوں کا بڑا سچا ہوں۔ وہ فرماتا ہے کہ یہ نا امیدی کے وسوسے تمہیں تباہ کر دیں گے، میں نے نہ تمہیں تنہا چھوڑا ہے اور نہ میں تم سے بیزار ہوں۔ جانتے ہو وہ کبھی کبھی کچھ لوگوں کو تمہاری زندگی میں بھیج کر معجزے کرتا ہے اور کبھی کچھ لوگوں کو تمہاری زندگی سے نکال کر موضوع سے ملواتا ہے۔ صبر کے ساتھ اس کے فیصلوں کا انتظار کرو اور بے فکر ہو جاؤ۔ زندگی میں ہمیشہ وہ لوگ پرسکون رہتے ہیں جو پوری نہ ہونے والی خواہشوں سے زیادہ ان نعمتوں پر شکر کرتے ہیں جو انہیں اللہ نے عطا کی ہیں۔ جس نے دونوں جہاں کو سمیٹ رکھا ہے وہ تمہیں کیسے بکھرنے دے گا؟